ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، اس کی پڑھائی کا ہم بہت اچھی طرح سے ارینج کرتے ہیں. ایون کہ بچہ بھی ABC بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکولوں میں انرول کروا دیتے ہیں. ان چیزوں کو تو ہم بہت امپورٹنس دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں ان کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کرتی ہوں، لیکن اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ان کی شادیاں. اب یہ بات سوچیں گے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادیوں کی فکر کریں. آپ دیکھیں گے کہ اگر آج آپ نے ان کی فکر نہیں کی تو کل کو آپ کو بہت پرابلم ہوگی، کیونکہ آپ لوگ ٹرین نہیں ہوتے اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور بچے خود ٹرین نہیں ہوتے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کیسے لائف پارٹنر انہوں نے چوز کرنے ہیں. میں اس وقت ارینج میرج کی یا لو میرج کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے. اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنے لائف پارٹنر، یا یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں، اپنے فرینڈس کے لیے دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے. دو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ ہیومن بیہیویئر آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ آئی کین ٹیل یو کہ کون کس سے کمپیٹیبل ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے. پھر بھی میں چھوٹی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی جن کو آپ رکھ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو بڑے بڑے چنک آف دا ایشوز ہیں ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں بات آتی ہے کہ ایک آپ رول ماڈل کو دیکھیں. جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے جس کو آپ گھر میں لا رہے ہیں یا اپنی بیٹی کسی کو دے رہے ہیں، ان کے رول ماڈل کیسے ہیں، ان کے پیرنٹس کیسے ہیں. کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا افیکٹ، میں نے بہت دفعہ اس پہ بات کی ہے، بہت زیادہ اپنے بچوں کی لائف پہ ہوتا ہے. وہ جو آج ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے ایپٹیٹیوڈ، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرح کی ہوتی ہے ود سم چینجز. ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے ساتھ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میجر چیزیں وہ اپنے پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ جب ایک پارٹنر کو چوز کریں، آپ خود اپنے لیے کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ ماں کیسی ہوگی، وہ باپ کیسا ہوگا. آپ جو لالا لینڈ میں ہیں یہ وقت گزر جائے گا. آج آپ کے لیے وہ لڑکی بہت اٹریکٹیو ہے، کل کو وہ اٹریکٹیو نہیں رہے گی. ڈیفینیٹلی ایج کے ساتھ فرق پڑے گا. وہ لڑکا آپ کے لیے اٹریکٹیو ہے، کل کو وہ اٹریکٹیو نہیں رہے گا. آپ دیکھیں وہ رسپانسبلٹیز کیسے لیتا ہے. آج وہ اپنے بہن بھائیوں کا، فیملی کی ٹیکن کیئر کر رہا ہے تو کل کو آپ کی بھی ٹیکن کیئر کرے گا. آج وہ اپنے دوستوں کی ٹیکن کیئر کر رہا ہے، آج اس کو ایمپتھی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ آپ کی بھی ایسے ٹیکن کیئر کرے گا. میرے پاس کچھ بھی آتی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی ماں کا بہت خیال کرتا ہے، اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا. تو میں ان کے ساتھ اکثر اختلاف کرتی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی ماڈرن سائنسز ہے یہ کہتی ہیں کہ ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک ایکٹ نہیں کر سکتا ڈفرینٹلی. تو اس لیے اس کی پرسنالٹی تو وہی ہے. جب ماں سامنے ہوگی، ماں پیچھے جائے گی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا. آپ لوگ اکثر عورتیں کہتی ہیں جب اولڈ ایج ہوتی ہے تو بندہ چینج ہو جاتا ہے. چینج نہیں ہوتا، اس کے پاس آپشن آپ کی رہ جاتی ہے اور وہ وومن کو ٹریٹ ہی ایسے کرتا ہے. نیکسٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ ریز کرے گا. جب اس کو پتا ہوگا کہ بچوں کی کیا اہمیت ہے، بچوں کی چیزیں کیا ہیں. کیونکہ جو ہی وہ ہم لالا لینڈ سے نکلتے ہیں، نیکسٹ اسٹیج آتی ہے بچے. بہت سارے کپلز ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، وائی یو آر لیونگ ٹوگیدر، تو وہ اگر آپ کو کہیں گے بچوں کے لیے 99% ہماری جو کمیونٹی ہے وہ یہ کہے گی، آپ سنیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے. لیکن جب آپ نے چوز کیا تھا اس وقت بچوں کی وجہ سے نہیں چوز کیا تھا. تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ what you want to see in them. جب آپ بچپن سے ان کو ٹرین کریں گے تو ان کو لگے گا کہ کسی لڑکی کو اگر پسند کرنا، کسی لڑکے کو پسند کرنا، ان کے اندر کیا ویلیوز ہونی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کتنی ہے. کوگنیٹو فلیکسیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے تھاٹ ایسا تو نہیں ہارڈ ہیڈڈ ہے جو بات اس نے کہہ دی مائی وے از رائٹ وے. کیونکہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. کبھی غلطی آپ میں ہوگی، کبھی اس میں ہوگی. لیکن جو لوگ ریجڈ ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو چانس ہی نہیں دیتے ہیں. ان کے انڈر کیا ہوتا ہے، نہ وہ خود گرو ہوتے ہیں اس طرح سے، نہ جو ان کے ساتھ ان کا لائف پارٹنر تو وہ گرو ہو سکتا ہے. وہ اسی اسٹیگنٹ پوزیشن میں رہتے ہیں، ساری زندگی لڑتے جھگڑتے، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے وہ زندگی گزار لیں گے، لیکن ان کی گروتھ نہیں ہوتی ہے. وہ لائف میں خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو جو کوگنیٹو فلیکسیبلٹی ہے دیٹس اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کوئی بندہ ہے وہ بہت زیادہ مذہبی نہیں ہے، کوئی عورت ہے وہ بہت مذہبی ہے، یا یہ کہ کوئی عورت اس طرح سے اپوزٹ وائسا ورسا ہے. تو اگر اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، اوپن مائنڈڈنیس ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اندر اوپن مائنڈڈنیس نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا چینج ہونا بہت مشکل ہے. یا تو آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کے بچے میں کیا ایشو ہے، کیا وہ اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ریجڈ کو لے سکے. جب ایک گرم مزاج کا ادھر ہے، گرم مزاج کی لڑکی ہے، تو آپ دیکھیں کیا ہوگا. اسی طرح سے بہت سافٹ ہے، ان کے لیے بھی پرابلم ہوگا بچوں کو ریز کرنے میں.
نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ میں بہت زیادہ آپ کو کہوں گی، آج کل وہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز. لوگوں میں کیا ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کی ان برائیوں پہ پردہ ڈالتے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے رائٹ شادی کے بعد وہ سرفس پہ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ کا بچہ ایڈکشن میں ہے تو پلیز یہ مت سوچیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ لڑکی آئے گی وہ آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دے گی. دیکھیں، آپ کا بیٹا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کسی بچی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ آفٹر آل اس کے بعد اسی کو تو ڈیل کرنا ہے. تو آپ کا بچہ اگر ایڈکشن میں ہے اس کی ٹیکن کیئر کریں، اس کا علاج ہے، اس کو پراپر کاؤنسلنگ دیں. جب آپ کاؤنسلنگ پراپر لیں گے 2 سال کی، اس کے بعد شادی کریں، اس کی بھی لائف خوشگوار ہوگی اور آپ کی لائف بھی خوشگوار ہوگی. اسی طرح سے اگر لڑکیوں کو مسئلہ ہے، پرابلم ہے، لڑکیوں کے ایٹیٹیوڈ ہے، لڑکیوں کے ٹینٹرمس ہیں اور آپ کو سب کچھ پتا ہے اپنے گھر میں، لیکن جب شادی کرنے لگتے ہیں آپ نے ان کو نہیں بتایا، جو ہی وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے وہ ایشو شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، آپ سکون میں تو نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بات ہوتی ہے، شادی صرف شادی کرنا نہیں ہوتا، ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریٹینڈ کر کے زیادہ دیر اس کے ساتھ چل سکیں. تو اگر اس کو ٹینٹرم کے ایشوز ہیں، لڑکی کیوں ہیں یا لڑکے کو ہیں، دونوں کی آپ ٹیکن کیئر کریں. پہلے پری میرج کاؤنسلنگ، دیٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اب بات ہے، اب دنیا اور طرف ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب بات یہ کہ اب یہ کمپیوٹر ایج ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ تو ابھی تک ٹانگوں پہ سفر کر رہے ہیں، اب تو آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں. دنیا ترقی کر گئی ہے. جب دنیا نے ترقی کی ہے، اسی طرح سے ہمارے ایپٹیٹیوڈ چینج ہوئے ہیں. اس وقت ہم زیادہ لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں. اس کے لیے اگر پری میرج کاؤنسلنگ ہو تو دی بیسٹ ہے. میرے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں جب کیسز اپ ہو چکے ہوتے ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے لوگ کم آتے ہیں. اس وقت چیزیں سالو کرنا مچ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پوسٹ میرج. پوسٹ میرج میں جب ایشوز بن چکے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آ چکی ہوتی ہیں، وہ اریز کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جو پاسٹ ہے وہ پریزنٹ بن کے ان کو ہانٹ کرتا رہتا ہے. تو کوشش کریں آپ لوگ کہ پری میرج اپنے بچوں کے لیے کاؤنسلنگ ضرور لیں. آپ کو فی الحال تو لگے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، بچے بھی نہیں لینا چاہ رہے ہوتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اگر محبت میں ہے تو محبت میں ہوتے ہیں، ورنہ لالا لینڈ میں بھی ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم ساتھ رہیں گے تو ہم اس چیز کو ریزالو کر لیں گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. شروع میں لڑائیاں ہوتی ہیں، شروع میں پرابلم ہوتی ہیں، یہ چھوٹی باتیں بڑی باتیں بنتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی. آپ ان چیزوں کو اب جب دیکھیں گے، آپ کریں گے، اڈاپٹ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا نہ صرف یہ آپ کو ہیلپ کریں گی ٹو چوز دا رائٹ لائف پارٹنر، ٹو چوز دا رائٹ لائف پارٹنر فار یور سیلف اور فار یور کڈس اور فار یور فرینڈس. یہ آپ کے اپنی جنرل لائف میں بہت ہیلپ کریں گی. آپ لوگوں کے وربل اور نان وربل کلوز سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ آگے ریلیشن شپ بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے، چاہے وہ فرینڈ شپ کا ہو، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے وہ بزنس کا ہو. ہوپ اٹ ہیلپس یو. سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو.